بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ابتدائی قواعد الصرف کا سبق نمبر 6 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو کہ فعل مضارع کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم فعل مضارع کی تعریف پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے چند اہم قواعد پڑھیں گے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، جیسے ینصرو وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اب ہم یہ کیسے پہچانیں گے کہ مضارع کی جو یہاں پر دلالت ہے، مضارع جو ہے یہاں پر حال کے لیے ہے یا مستقبل کے لیے ہے؟ تو دیکھیے وہ سیاق و سباق سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے۔ باقی آپ آگے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو حروف ہیں، قد وغیرہ، سین وغیرہ، ان کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ باقی یہ کہ ہم یہاں سیاق و سباق سے پہچانیں گے۔ یہاں پر فعل مضارع بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اس کو پڑھیے آپ۔ یہ فعل ماضی سے بنتا ہے اس طرح کہ ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے فا کلمے کو ساکن کر دیا جاتا ہے، اور شروع میں حروف مضارع حمزہ، تا یا نون میں سے کوئی ایک حرف لگا دیا جاتا ہے، جو کہ مضارع معروف میں مفتوح ہوتا ہے اور آخر کو ضمہ دیتا ہے۔ یعنی اگر یہ جو ہے نا ثلاثی سے بنا ہو، ثلاثی مجرد سے بنا ہو، تو کیا ہوتا ہے اس میں مفتوح ہوتا ہے، علامت مضارع جو ہوتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، اور آخری کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ ضمہ دے دیا جاتا ہے۔ جیسے فتح سے یفتح، تفتح، افتح، نفتح وغیرہ، تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں ان کی علامتیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ حمزہ اور تا اور یا جو نون ہے علامت مضارع، حروف مضارع، تو ان کو ہم کہاں کس کے ساتھ میں کیسے لگائیں گے؟ تو دیکھیے حمزہ جو ہے نا، یہ حمزہ یہ صیغہ واحد متکلم کے شروع میں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کہاں لگاتے ہیں اس کو؟ صیغہ واحد متکلم کے شروع میں، جیسے اضربو، ٹھیک ہے۔ اور یہ نون جو ہے، نون کو لگاتے ہیں صیغہ جمع متکلم کے شروع میں، جیسے نضربو۔ اب بچے یا اور تا، تو یا جو ہے یہ جمع مذکر غائب کو تینوں جو صیغے ہیں ان میں لگائی جاتی ہے، اور جمع مؤنث غائب کے شروع میں لگائی جاتی ہے۔ یعنی یا جو ہے 4 صیغوں کے شروع میں لگائی جاتی ہے۔ 3 ہیں مذکر غائب کے، اس میں واحد مذکر بھی ہے، تثنیہ مذکر بھی ہے، اور جمع مذکر بھی ہے، اور 1 ہے مؤنث جمع غائب کا صیغہ، یعنی جمع مؤنث غائب کا صیغہ اس کے شروع میں لگائی جاتی ہے۔ تو 2 وہ ہوئے اور 4 یہ ہوئے، 2 4 6، یعنی 2 کے شروع میں، 1 کے شروع میں حمزہ، 1 کے شروع میں نون، اور 4 کے شروع میں یا، تو اس طرح سے ہو گئی 6۔ 14 میں سے 6 گئے تو بچے 8، تو 8 کے شروع میں تا لگائی جاتی ہے۔ ان 8 میں سے 2 ہیں جمع مؤنث غائب کے صیغے، ایک واحد مؤنث غائب کا ہے اور ایک تثنیہ مؤنث غائب کا ہے، اور 6 ہیں حاضر کے صیغے، 3 مذکر حاضر کے اور 3 مؤنث حاضر کے، اس طرح سے ان کو لگاتے ہیں۔ اور ثلاثی مجرد سے جب بناتے ہیں تو اس میں پہلا حرف جو ہوتا ہے علامت مضارع وہ مفتوح ہوتا ہے، اس کے اوپر فتح ہوتی ہے، اور آخری حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ دیتے ہیں۔ اس طرح سے اس کو کرتے ہیں۔ اس کی گردان آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ اور سمجھ جائیں گے۔ ینصرو، دیکھیے یہ ینصرو بنایا تو یہاں پر یا لگا دیا، یہ کیا تھا؟ نصرہ تھا، تو فاعل میں کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا، اور حروف مضارعہ سے یا یہاں پر لگا دیا۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، کرے گا، یعنی ایک مرد مدد کرتا ہے، کرے گا۔ ینصرانے وہ 2 مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے، اس کے حساب سے آپ معنی لگاتے جائیے۔ ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، یہ تینوں ہو گئے مذکر غائب کے صیغے۔ تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، یہ ہو گئے مؤنث غائب کے تینوں صیغے۔ اس کے بعد میں تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، یہ 3 صیغے ہو گئے مذکر حاضر کے صیغے۔ تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، یہ ہو گئے مؤنث حاضر کے صیغے۔ اس کے بعد میں انصرو، یہ واحد متکلم، اور ننصرو، یہ جمع متکلم۔ اس کو آپ زبان پہ اچھے سے چڑھا لیجئے، بار بار پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زبان پر چڑھ جائیں گے۔ ینصرو، ینصرانی، ینصرون، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرون، تنصرین، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو۔
اب یہاں پر نون اعرابی، اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ فعل مضارع کے 7 صیغوں، چاروں تثنیہ اور دونوں جمع مذکر غائب و حاضر، اور ایک ہے واحد مؤنث حاضر، ان کے آخر میں جو نون آتا ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ چاروں تو تثنیہ ہو گئے، یعنی ایک مذکر غائب تثنیہ، ایک مؤنث غائب تثنیہ، ایک مذکر حاضر کا تثنیہ، ایک مؤنث حاضر کا تثنیہ، اس لیے یہ 4 تثنیہ ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے بتایا دونوں مذکر غائب، مذکر جو جمع مذکر ہے، ایک جمع مذکر غائب ہے اور ایک جمع مذکر حاضر ہے، ان دونوں کے آخر میں جو نون آتا ہے یہ بھی نون اعرابی ہوتا ہے۔ تو چاروں تثنیہ اور 2 یہ کتنے ہو گئے؟ 6۔ اب ایک انہوں نے بتایا کہ واحد مؤنث کے آخر میں جو نون ہے وہ بھی نون اعرابی ہوتا ہے۔ ان 7 کے آخر میں جو نون آتا ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے جو آخر میں نون آتا ہے اسے نون نسوہ یا نون ضمیری کہتے ہیں، وہ گرتا نہیں ہے، یہ گر جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ فعل ثلاثی مجرد سے فعل مضارع معروف کا جو صیغہ ہے وہ تیسرا حرف ہے، یعنی عین کلمہ جو ہے یہ مفتوح بھی ہو سکتا ہے، مکسور بھی اور مضموم بھی، تینوں طرح سے آ سکتا ہے۔ یعنی جس طرح فعل ماضی معروف کا دوسرا کلمہ یعنی جس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں، عین کلمہ یہ باب کے مطابق ہوتا ہے، یعنی کبھی اس پر فتح ہوتا ہے، کبھی کسرہ ہوتا ہے، کبھی ضمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بالکل مضارع کا حال ہے، مضارع میں بھی یہی ہے کہ باب کے مطابق اس پر حرکت لائیں گے، کبھی ضمہ، کبھی فتح اور کبھی کسرہ۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ علامتیں انہوں نے یہاں پر بتائی ہیں، جیسے کہ یفعلو، 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 تینوں وزن ہیں اس کے، تو اس میں یا جو ہے یہ مضارع اور حرف مضارع اور غائب کی علامت ہے۔ اس کے بعد میں یفعلانی ہے، تو اس کے اندر یا جو ہے یہ حرف مضارع اور غائب کی علامت ہے، اور الف جو ہے یہ علامت تثنیہ مذکر اور ضمیر فاعل، اور نون نون اعرابی ہے۔ یفعلون یہ یا جو ہے حرف مضارع اور غائب کی علامت ہے، واو علامت جمع مذکر اور ضمیر فاعل، نون نون اعرابی ہے۔ اس کے اندر تفعلو تا حرف مضارع اور مؤنث غائب کی علامت ہے۔ تفعلان یہ تا جو ہے حرف مضارع اور مؤنث غائب کی علامت ہے، الف علامت تثنیہ و ضمیر فاعل ہے، اور نون نون اعرابی ہے۔ اس طرح سے آپ نیچے کا دیکھیں گے، یفعلنا یا یفعلنا وہ تو تینوں طرح سے آ سکتا ہے، تو یا جو ہے یہ حرف مضارع اور غائب کی علامت ہے، اور نون نون مفتوح علامت جمع مؤنث اور ضمیر فاعل ہے۔ تفعلو تا حرف مضارع اور علامت مخاطب ہے۔ تفعلانی تا حرف مضارع اور علامت مخاطب ہے، الف علامت تثنیہ مذکر اور ضمیر فاعل، اور نون نون اعرابی ہے۔ تفعلون تا حرف مضارع علامت مخاطب، اور یہ اس طرح واو نون جو ہے یفعلون کے مثل ہے۔ یفعلینا یہ تا جو ہے حرف مضارع علامت مخاطب، یا علامت واحد مؤنث مخاطب اور ضمیر فاعل، اور نون نون اعرابی ہے۔ تفعلانی تا حرف مضارع اور علامت مخاطب اور الف نون یہ یفعلانی کے مثل ہیں۔ تفعلنا 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 یہ تا جو ہے حرف مضارع علامت مخاطب اور نون مثل یفعلنا کے ہے، یعنی جو ابھی ہم نے اوپر بتایا آپ کو۔ افعلو افیرو یا افعلو یہ حمزہ جو ہے حرف مضارع اور علامت واحد متکلم ہے، اور نفعلو نون جو ہے حرف مضارع اور علامت جمع متکلم مال غیر ہے، یعنی جمع متکلم مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی وغیرہ۔ اب یہاں پر سوالات آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو آپ خود سے حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ فعل مضارع کی تعریف کریں، وہ بنانے کا طریقہ بتائیں۔ تو دیکھیے فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ حال اور مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، جیسے ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی معروف کے واحد مذکر غائب کے صیغے سے اس کو ہم بنائیں گے، فا کلمے کو ساکن کر دیں گے، اس سے پہلے علامت مضارع لگا دیں گے، یا دیگر بھی بنائیں گے تو وہاں پر بھی کیا کر دیں گے، فا کلمے کو ساکن کر دیں گے ماضی مضارع معروف کے، اور وہاں پر علامت مضارع لگا دیں گے، اور باب کے مطابق حرکت لائیں گے، یعنی جس باب سے ہوگا اس کے باب کے اندر دیکھیں کسرہ ہے، فتح ہے،
ضمہ ہے تو اس کے مطابق ہم کیا کریں گے؟ حرکت لائیں گے اور آخری حرف کو ہم ضمہ دے دیں گے. جیسے نصر سے ینصر، ضرب سے یضرب وغیرہ. نون اعرابی کسے کہتے ہیں؟ مثال دیں تو نون اعرابی جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا، اوپر سمجھایا تھا کہ چاروں تثنیہ، دونوں جمع مذکر غائب و حاضر اور ایک واحد مؤنث، آخر میں جو نون آتا ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. درج ذیل تینوں حرکات کے لحاظ سے الگ الگ مثالیں دی جاتی ہیں. ان سے معروف ماضی مضارع معروف کی گردان کریں. تو دیکھیے ہم آپ کو ایک ایک سے کر دیتے ہیں، آپ بھی اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کیجئے. جیسے کہ یشہدو ہے، یشہدو یہ یفعلو کے وزن پر ہے، تو یشہدو کی گردان آپ کر لیجئے. یشہدو کا معنی ہے وہ گواہی دیتا ہے یا دے گا. یشہدو یشہدانی یشہدون، تشہدو تشہدانی یشہدنا، تشہدو تشہدانی تشہدون، تشہدین تشہدانی تشہدنا، یشہدو نشہدو. اس طرح سے آپ اس کی کر لیجئے. یشہدو وہ گواہی دیتا ہے، دے گا. یشہدانی وہ گواہی دیتے ہیں، دیں گے. دو مذکر. یشہدون وہ سب گواہی دیتے ہیں، دیں گے. اسی طرح سے یعرفون کے وزن پر ہے، یہ یفعلو کے وزن پر یعرفون ہے، یعدلون ہے، یسرقو ہے. یعرفو کے وزن پر یعرفو، یفعلو کے وزن پر ہے اور یفعلو کے وزن پر یعدلو ہے. یعدلو کے بعد میں یسرقو، یہ بھی یفعلو کے وزن پر ہے. یفعلو کے وزن پر ہم نے یشہدو پڑھ دیا، اب ہم یفعلو کے وزن پر ایک گردان کریں گے. یعرفو کو کر لیجئے مثال کے طور پہ. یعرفو یعرفان یعرفون، تعرفو تعرفان یعرفنا، تعرفو تعرفان تعرفون، تعرفین تعرفان تعرفنا، اعرف نعرف. اس کے بعد میں یفعلو ایک وزن ہے تو اس کے وزن پر یخرجو ہے، یہربو ہے، تو اس کے آپ کر لیجئے. تو یخرجو سے ہم کریں گے یخرجو یخرجانی یخرجنا، تخرجو تخرجانی یخرجنا. ٹھیک ہے. یخرجو یخرجانی یخرجون، تخرجو تخرجانی یخرجنا، تخرجو تخرجانی تخرجون، تخرجین تخرجانی تخرجنا، اخرج نخرج. اس طرح سے اس کی ہم گردان کر دیں گے. اس کے بعد میں اسی وزن پر یدخلو وغیرہ ہے تو اس کی آپ گردان کر لیجئے. آپ سے ایک سوال ہے آخر میں، اس کو آپ حل کیجئے کہ جمع مؤنث اور جمع مؤنث جو ہے یہ جمع چاہے وہ غائب کی ہو اور چاہے وہ حاضر کی ہو، اس کے آخر میں جو نون ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کو نون اعرابی کہتے ہیں؟ اس کے جمع مؤنث غائب اور حاضر کے آخر میں جو نون ہوتا ہے اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کا جواب کومنٹ باکس میں لکھیے. آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا یہ کومنٹ باکس میں بتائیے. اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیں. جزاکم اللہ خیرہ.